بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے مانگنا آیا کیا یہ شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اپنی تقریر میں آج سے کئی سال پہلے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے، نعوذ باللہ۔ بعد میں انہوں نے کہا جی وہ میری اردو کمزور ہے، ماننا نہیں مانگنا حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ اور انہی کی نیابت کرتے ہوئے وہ جیلم کے کارخانے میں بیٹھے علمی کتابی حضرت صاحب وہ کہتے ہیں وہ کوئی حدیث میں آئے ہی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے مانگنا نبی پاک کی گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ذاکر نائک سے بھی اگلا جملہ کہوں گا، یہ نبی پاک کی گستاخی ہے۔ کیا کوئی صحابی سرکار کی قبر پہ گیا تھا؟ کیا انہوں نے جا کے مانگا تھا؟ کہیں لکھا ہے؟ جی آج میں یہ بتاؤں گا، واقعی یہ لکھا ہے۔ صحابہ حضور کے دربار پر انوار پر جاتے تھے اور وہاں پر جا کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دیتا تھا۔ سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کی کتاب ہے، 7ویں جلد ہے، مکتبہ امدادیہ کی مطبوعہ ہے، اس کا پیج نمبر 482 ہے۔ حدیث پڑھنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 56 اس کا پیج نمبر 489 اس کے اوپر امام ابن عساکر نے اس حدیث کو بیان کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی جو اہل حدیث کے نزدیک بھی بڑے معتبر امام ہیں، یہ فتح الباری ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اس کا پیج نمبر 629 اس کے اوپر امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ سند پر تو انشاءاللہ میں الگ سے گفتگو کروں گا، اس پر جو اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 98 ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں سند ٹھیک ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں سند ٹھیک ہے، امام قسطلانی مواہب میں کہتے ہیں سند ٹھیک ہے، امام زرقانی شرح میں کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک ہے، امام ذہبی تاریخ الاسلام میں تائید کرتے ہیں، ابن تیمیہ اقتضاء صراط مستقیم میں تائید کرتے ہیں، اور یہ 1400 سال بعد جیلم کے برف کے کارخانے میں بیٹھ کے کہتا ہے نہیں یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے۔ سند پہ انشاءاللہ میں الگ گفتگو کروں گا۔ حدیث مبارکہ سنیے، حدیث نمبر 35 ہے، حضرت فاروق اعظم کے فضائل کے باب میں۔ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش نبی صالح عن مالک الدار، حضرت مالک الدار جو فاروق اعظم کے غلام تھے، وکانا خازن عمر علی الطعام، یہ ایک کھانے پر ان کی ڈیوٹی تھی، فاروق اعظم کے غلام تھے اور ان کے سیکٹری تھے، اور یہ تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑ گیا، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ، وہ بندہ کون تھا؟ ان کا نام امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر۔ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کی قبر پہ آئے، عرض کیا کر، ہاتھ باندھ کر، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے۔ یعنی وہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، اور سن کر اللہ سے کرنے کی قوت بھی رسول اللہ رکھتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ کہتے ہیں کوئی صحابی گیا تھا، دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دیکھو امام بخاری کے استادوں نے لکھا ہے۔ اچھا پھر یہاں کہیں گے امام بخاری نے اس حدیث کو کیوں نہیں لکھا، امام مسلم نے کیوں نہیں لکھا؟ میں کہتا ہوں آپ کے ابا جی، آپ کا نام محمد علی ہے، آپ کا نام محمد حسین کیوں نہیں، محمد حسن کیوں نہیں؟ تو کہیں گے جی نام ابا جی نے رکھا تھا، ابا جی کی مرضی، میں نے تو نہیں رکھا تھا۔ تو میں کہتا ہوں امام بخاری بھی، صحیح بخاری بھی امام بخاری نے لکھی تھی، تو ان کی مرضی، ان کے کچھ اصول تھے، ان کے کچھ قوانین تھے، ان کے کچھ پرنسپلز تھے جن کے مطابق انہوں نے صحیح بخاری لکھی۔ وہ خود فرماتے مجھے 1,00,000 حدیث یاد تھی، لیکن بخاری میں انہوں نے صرف تقریباً 7,000 یا 9,000 مقررات وغیرہ ڈال کر لکھی ہیں، باقی انہوں نے کیوں نہیں لکھی؟ اور جو تاریخ الکبیر میں امام بخاری حدیثیں لکھتے ہیں، صحیح بخاری میں نہیں لکھتے۔ میں کہتا ہوں وہ صحیح بخاری میں کیوں نہیں لکھی؟ آپ اس کا جواب دے دیجیے، اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔
صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے، فإنہم قد ہلکوا، وہ ہلاک ہو گئے۔ تو کہتے ہیں فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابی کی خواب میں آ گئے، وہیں پر ان کو اونگ آئی، خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے۔ فقیل لہ، اور آ کر رسول اللہ نے ان کو فرمایا ائت عمر، عمر کے پاس چلا جا، فقرأہ السلام، عمر کو جا کے میرا سلام بھی دینا ہے اور پیغام بھی دینا ہے۔ پیغام کیا دینا ہے؟ اخبرہ انکم مستقیمون، عمر کو سلام دینے کے بعد پیغام یہ دینا ہے پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے سارے کاموں کو درست فرما دے گا، بارش آ جائے گی، پریشانی چھوڑ دو۔ وقل لہ علیک الکیس، علیک الکیس، اور عمر کو جا کے کہنا چکنا رہے، حکومتی معاملات کو اچھے انداز سے سر انجام دے۔ فاتا عمر، حضرت بلال بن حارث اٹھے، سیدھا فاروق اعظم کے پاس آ گئے اور آ کر فاخبرہ، ان کو بتایا کہ جناب آپ کو پتہ ہے بارش ہو نہیں رہی تھی، میں رسول اللہ کی قبر پہ چلا گیا، حضور کے مزار پہ چلا گیا، دربار رسالت مآب پر چلا گیا، میں نے جا کے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ اللہ سے بارش لے کے دیجئے، دعا کیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کی طرف سلام بھی بھیجا ہے اور پیغام بھی بھیجا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کو کہنا بارش آ جائے گی اور چوکنا رہ کر حکومتی معاملات کو سر انجام دے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جو دین کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت ترین بندہ ہے، اگر دربار رسالت مآب پر جا کر مانگنا یا وہاں پر جا کے دعا کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا، یہ شرک ہوتا یا بدعت ہوتا یا نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتا، جس طرح وہ علمی کتابی کہتا یہ تو گستاخی ہو گئی۔ اگر نعوذ باللہ یہ گستاخی تھی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں فاروق اعظم نے حضرت بلال بن حارث کو سزا کیوں نہیں دی؟ حالانکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے سخت بندہ عمر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اگر شرک ہوتا، بدعت ہوتا، حرام ہوتا، آپ وہیں پر لٹا لیتے، کوڑے مارنے شروع کر دیتے، سزا دیتے کہ تو نے شرک کیا ہے، تو نے تو بدعت کی ہے، تو نے تو حرام کیا ہے۔ لیکن کیا فاروق اعظم نے کیا کیا؟ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے یا ربی لا آلو الا ما حجزت عنہ، اللہ میں کوتاہی نہیں کرتا، اللہ میں درستگی سے حکومتی معاملات کو، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو سر انجام دے رہا ہوں، مگر جن کاموں سے عمر عاجز آ جائے تو اس پر عمر کی مدد فرما۔ آگے سے رو کر رسول اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد اللہ سے استقامت کی دعا کرنا فاروق اعظم کا فتویٰ بن جاتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو رسول اللہ کے دربار پر جانا، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے دل کی آرزوئیں اور اپنی حاجتیں سنانا، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے اور اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے جب کوئی بندہ جا کے رسول اللہ کو حال دل سنا دیتا ہے، اللہ اس کے حال دل کو قبول فرما لیتا ہے اور رب اس کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ اپنی اس کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لکھتے ہیں، جلد نمبر 7 ہے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، تمام محدثین کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن 1450 سال بعد وہ برف کے کارخانے میں جیل میں بیٹھ کے وہ علمی کتابی کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹی حدیث ہے، امام بخاری کے استادوں نے لکھی ہے جھوٹی ہے، لیکن امام بخاری نے جو لکھی وہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے اور نبی علیہ السلام کی امت مبارکہ کا 1400 سال سے یہ طریقہ چلا رہا ہے۔